السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب۔ محرم کا مہینہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تاریخ سے 10 تاریخ کی صرف فضیلت ہو، بلکہ پورے محرم کی مہینے کی فضیلت ہے۔ اب آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کی محرم کی فضیلت میں سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں محرم کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا ثواب کچھ خاص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو سارے دن، سارے مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محرم کے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بہترین جو دن ہے روزہ رکھنے کے لیے ثواب کے اعتبار سے وہ محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ہم خوب روزے رکھ سکتے ہیں، نفلے روزے رکھے۔ اگر آپ کے کسی رمضان کے کچھ روزے قضا ہے تو پہلے سارے قضا روزوں کو رکھیں، اور قضا روزے نہیں ہیں تو آپ جتنے نفلی روزے چاہو اتنے رکھ سکتے ہیں۔ 2 رکھ لو، 4 رکھ لو، 6 رکھ لو، 8 رکھ لو، آپ کی مرضی ہے۔ جو جتنے زیادہ روزے رکھیں گا وہ اتنا ہی ثواب زیادہ پائیں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے اسے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ 1 روزہ رکھنے کا ثواب 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر محرم کے 30 دنوں میں بھی یوم عاشورہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ پورے محرم میں روزے رکھنے کا ثواب الگ، اور پورے محرم میں بھی 10 محرم جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ثواب اور بڑا ہوا ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 10 محرم کے ساتھ آپ چاہو 11 کا ملا دو، چاہے 9 محرم کا روزہ ملا دو۔ بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ کوئی ایک روزہ اور ملا لو، 11 کا یا 9 محرم کا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے 10 محرم کا روزہ خاص طور پر رکھے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تم عاشورے کا روزہ رکھو، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم پچھلے پیغمبروں کے دین پر عمل کریں۔ تو حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن چونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 1 روزہ اور ملا لو، یا تو 11 محرم کا یا 9 محرم کا، تاکہ ہمارا روزہ یہودیوں کے روزے سے الگ ہو جائے،
تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں یہ کچھ احادیث تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہیں۔ اس لیے محرم کی ایک خاص عبادت ہے روزہ، یہ سب سے خاص عبادت ہے، اور 10 محرم کا خاص طور پر روزہ رکھیے، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔